पीपल्स पार्टी अच्छी थी बुरी थी वो रिकॉर्ड बताता है। हमारे ज़माने में 135% मिडिल क्लास के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी और मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाई गई थी। किसानों को अपने फसल की कीमत ऐसी मिली कि उनके यहाँ खुशियाँ लहर के वापस आई। आज वही किसान, वही मजदूर, वही मिडिल क्लास, वही बच्चे चंदा करते हुए उस्तादों का तनख्वाहों का, वो भी खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी जो हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी है दुनिया की, उसमें तनख्वाहें नहीं हैं। एलआरबी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो बस चलती है, बीआरटी बंद पड़ी है। आप फोटो देखते हैं, शहरों का तबाही हो रही है, झूठ में गुजारा है। कहते हैं कि हम कहते हैं कि ओपन वोट हो, तो आप अपना रिकॉर्ड खोल के देखें। आपने हर वक्त ये बात चीख चीख के कही है कि ओपन मेरिट से करप्शन बढ़ेगी, ज्यादती होगी, जमहूरियत नहीं होगी। तो अब कौन सा दर्द आ गया है, कौन सी तकलीफ हो गई है? अगर ओपन मेरिट करानी थी तो चेयरमैन सेनेट के ज़माने में करते, तो अपना ओपन मेरिट की बात हो जाती। मगर इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़ कहते हैं कुछ मीडिया के लोग कि जी अपोजिशन क्या कर रही है, बातचीत नहीं कर रही। अपोजिशन ने हर मुमकिन 2 साल कोशिश की कि हमारी बातचीत हो, और बातचीत करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं थी। आज जब हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि एक वक्त की रोटी के लिए गरीब आदमी परेशान है। मैं मज़ीद आपका टाइम नहीं लूँगा। मेरी फ़िक्र ये है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के गरीबों के लिए सोचो, इस मुल्क के मज़दूरों के लिए सोचो। काटन तबाह हो गई है, आपकी जो फसलें हैं तबाह होती जा रही है। दुआ कर रहे हैं कि खुदा पाकिस्तान को सरसद आबाद रखे और मज़दूरों और किसानों और नौजवानों को तालीम और रोज़गार और कुछ उनकी इकोनॉमी बेहतर हो, आम आदमी को रोज़गार मिले। हमारा ये नहीं है कि इमरान जाए, आज इमरान ये कह दे कि मैं 1 तारीख को हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर दूंगा। हमारे ज़माने में $120 पर बैरल जो था, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, सुनने वाले सुने, $120 पर बैरल तेल था और कीमत 110 रुपये थी। आज 54 रुपये बैरल है, कीमत 120 रुपये है। हमारे यहाँ लेवी टैक्स 8 रुपये थी, आज 31 रुपये है। गरीबों के जेबों से पैसे निकाल कर हुकूमत चलाते हैं, फिर भी नहीं चलती। हमने उनसे बार बार कहा है कि 2008 से बैठते हैं 2018 तक, 2018 से बैठते हैं 2021 तक बैठते हैं, मुनाजरा करते हैं, कीमतें सामने रखते हैं, हर चीज़ सामने आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मगर ये है कि 2.5 साल में भी ये कहना कि ये पिछली हुकूमत का है, ये पिछली हुकूमत का है। कुत्ते ने खाया, पिछली हुकूमत ने खिलाया था तब खाया। भैंस दूध नहीं दे रही, पिछली हुकूमत का खाना खाया था इसलिए दूध नहीं दे रही। यानी हर चीज़ पिछली हुकूमत में। अपनी बात करो। आपने आज जिस तरीके से मीडिया के ऊपर कदगनें लगाई हैं, कैमरा एक ऐसा अदारा बना दिया है जो यूज़ होता था बेहतर मीडिया के बेहतरी के लिए। आज कैमरा जो है वो यूज़ हो रही है मुखालफिन के लिए। जो चैनल 2 लफ्ज़ बोलता है उसको बंद किया जाता है। यानी बदतरीन मार्शल्ला से भी बदतरीन मार्शल्ला, सिविलियन मार्शल्ला के सूरत में इमरान सामने आया है। अब हम सबको, हर अदारे को, अदलिया ऐसा अदारा है जहाँ एक मरतबा इंसाफ शुरू हो जाए,
میں کہتا ہوں پاکستان میں سے کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. یہ جو دوسرے ادارے بناتے ہیں یہ لوگ سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے، یہ تباہ کر دیں گے. عدلیہ آزاد ہو، عدلیہ مکمل آزاد ہو. جن کے لیے ہم نے لڑائیاں لڑی، لاٹھیاں کھائیں، گولیاں کھائیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمیں وہ عدلیہ چاہیے، آزاد عدلیہ چاہیے. خدا کے واسطے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے لیے کہتا ہوں، پاکستان کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان 22 کروڑ عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ کر لے. کافی حد تک ہوتے ہیں، کافی حد تک بھی ہو رہے ہیں، مگر ناکافی ہے، ابھی اور آگے بڑھنا ہے. باقی یہ جو نئے یا دوسرے ادارے بنائے ہوئے ہیں ہتھ کنڈے ڈالنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، میں 16-17 مہینے سے پڑھا ہوں. کیا قصور کیا ہے میں نے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں. انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ملتی. اچھا شاہ صاحب، اسی حوالے سے ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں یہ اتفاق ہوا ہے جو بھی حکومت آئے گی جس پارٹی کی بھی، سب سے پہلے وہ نیب کو ختم کریں گے. اور دوسرا سوال اسی میں شامل کروں گا کہ سینیٹ کے انتخابات میں جو سینیٹ چیئرمین بننے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی پہ اتفاق ہوا ہے. اس حوالے سے دیکھیں، یہ پہلے باتیں ہماری فضول ہیں، یہ وقت آئے گا اس پہ باتیں ہوتی ہیں. ہم پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے، پی ڈی ایم یہ فیصلے کرے گی، ہم فیصلے نہیں کریں گے. حالانکہ سندھ مدنی وسیلہ وفاق قابض ہے، مختلف وقتن یہ سندھ کے خلاف سازش ہوتی رہی. دیکھیں، سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے چھتری کا کام کرتا ہے، روزگار کا کام کرتا ہے، اکانومی کا کام کرتا ہے. جی کریں. اچھا شاہ صاحب، پہلے تو آپ کا بڑی مہربانی، آپ نے سکھر کی جو پل ہے لینس ڈاؤن، اس کی حالت اظہار دیکھ کر ایک نئے پل کے لیے منظوری دلائی، لیکن موجودہ حکومت نے اس کو روک دیا، اس کی فنڈنگ روک دی. آپ نے پابند سلاسل ہو کر پھر اس منصوبے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ دیا، اور آج جو ہے وہ وفاق کے وزیر جو پلاننگ ہے اسد عمر، وہ سکھر تشریف لا رہے ہیں. کیا آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی سکھر کے لیے یا سندھ کے لیے منصوبہ دیں گے؟ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ معصوم لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وزیر آتے ہیں تو استقبال ہوتے ہیں، ہم آتے تھے تو پتہ بھی نہیں پڑتا تھا کسی کو. یہ آج اس لیے ہو رہا ہے، جھنڈے لگ رہے ہیں، فوٹو لگ رہے ہیں، کہ وزیر اعظم ان ممبروں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں چلو وزیر ہی مل لیا، یہ ٹھیک ہے. اس وجہ سے آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلانا آ رہا ہے. ہم آتے تھے، آپ کو پتہ پڑتا تھا؟ کسی کو پتہ نہیں پڑتا تھا. آتے تھے، ملتے تھے، کرتے تھے، مگر وہ آج وزیروں کی قدر کا کریڈٹ، صرف اونلی کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کہ وزیروں کی قدر ہو گئی ہے، وہ بھی 4-5. عمران خان نے تازہ بیان دیا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو عمران خان کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی کم ہوئی ہے اس کے گھر میں، کیونکہ وہ آٹا، بھنڈیاں، توریاں ان کے ہاں بنتی ہیں، وہ کھاتا ہے، اس کو پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے، مفت کا کھانا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ استعفیٰ دیں گے 31 جنوری تک. عمران خان نے استعفیٰ نہیں کیا، نہ عمران خان نے استعفیٰ دیا ہے، نہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، وقت سے پہلے نہیں کی جائے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں، وقت آئے گا، استعفیٰ کی ضرورت پڑی تو استعفیٰ دیں گے، مگر ہم ایوانوں کو خالی چھوڑیں کیوں؟ ایوانوں میں رہ کے جمہوریت کی سیاست کرنی ہے، ایوانوں میں رہ کے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ایمبولینس کو کوئی میتن جلانا ہے، زخمی جلانا ہے، ایمرجنسی مانو جلانا ہے، تو آرڈر جاری کیا ہوا. جو سندھ گورنمنٹ ہر ڈسٹرکٹ کے ایمبولینس دے پئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ پاکستان کے کسانوں کو یہ خوشخبری بتاؤں کہ ویٹ کی قیمتیں پاکستان میں، سندھ میں اسپیشلی 1800 سے 2000 تک ہوگی انشاءاللہ. اور پاکستان کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا. سر مولانا فضل الرحمان پہرے چوندو ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ خلاف آئیں عمران خان لانا، آنے والی چاہے تو اسا عمران خان خلاف آئیں اسٹیبلشمنٹ لانا. دیکھیں، حالات اور وقت کے تحت اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے، مگر آپ پارلیمنٹ اور عدلیہ مضبوط ہو جائیں
تو ہر ادارہ مضبوط ہو جاتا ہے, ملک اور ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلو بھائی, تھینک یو. یہ پکڑ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.